السلام علیکم ناظرین، پوری دنیا میں موجود تمام ممالک میں سے ہر ایک ملک کی اپنی مفادات ہوتی ہے۔ ان مفادات کو حاصل کرنے کے لیے بعض ممالک کسی دوسرے ملک میں جا کر براہ راست فوجی کارروائی کر کے یہ مفادات حاصل کرتی ہے، اور بعض ممالک انٹیلی جنس کارروائیاں کر کے اس کے ذریعے یہ مفادات حاصل کرتی ہے، اور یہی کچھ شام میں بھی ہو رہا ہے۔ شام کے حوالے سے ترکی کے اپنے مفادات ہیں، شام کے اپنے مفادات ہیں، ایران کے اپنے مفادات ہیں، اور امریکہ اور روس کے اپنے اپنے مفادات۔ دوستو، ترکی اور شام کے حوالے سے ترکی کے اپنے نظریات ہیں اور شام کے اپنے نظریات ہیں، اور دونوں کے نظریات مختلف ہیں۔ دوستو، ترکی کی نظر میں شام کی ریاست اول جنگ عظیم کے بعد برطانوی اور فرانسیسی فاتحین نے مصنوعی طور پر تخلیق کی ہے، جبکہ شام کا خیال ہے کہ بیرونی طاقتوں نے اسے تقسیم کیا ہے، یعنی شام اور ترکی کی تقسیم بیرونی طاقتوں کے ذریعے طے پائی ہے۔ شام مزید یہ کہتا ہے کہ اس تقسیم پر نظر ثانی ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی بھی ترکی نے شام کے کچھ علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ دوستو، دونوں ممالک کے درمیان ابتدا سے ہی تنازعات چلتے آ رہے ہیں۔ ترکی اور شام کے درمیان تنازع کی ایک وجہ ترک صوبہ ہاتیکا بھی ہے، کیونکہ شام یہ سمجھتا ہے کہ ترک صوبہ ہاتیکا دراصل شام کا حصہ ہے اور اس پر ترکی نے ناجائز طور پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان کرد باغیوں پر بھی شدید اختلافات ہیں، کیونکہ ترکی یہ سمجھتا ہے کہ کرد باغی ترکی کے لیے انتہائی خطرہ ہیں۔ ان تنازعات کو ختم کرنے کے لیے شام اور ترکی نے پہلی بار 1988 میں تعلقات کو بہتر کرنے پر توجہ دی تاکہ تمام مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکے۔ اس معاہدے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات تھوڑے بہتر ہو گئے، اور بالآخر شام نے کردستان پارٹی کو دہشت گرد قرار دیا، اور اس پارٹی کے صدر عبداللہ کو شام سے ملک بدر کر دیا گیا۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات دوستی میں بدل گئے، اور ترکی نے بالآخر 2010 میں شام کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ بھی کیا، جس سے تعلقات میں مزید بہتری آ گئی۔ اس کے بعد 2010 میں تیونس سے شروع ہونے والے احتجاج نے پوری عرب ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور بالآخر شام کے صدر بشار الاسد بھی اس احتجاج کی زد میں آ گئے۔ ناظرین، بشار الاسد کو بچانے کے لیے ایران اور حزب اللہ نے پراکسی جنگ شروع کی تاکہ بشار الاسد کی حکومت کو بچایا جا سکے۔ ایران اور حزب اللہ نے بشار الاسد کو ہر قسم کی مدد فراہم کی، جس میں مالی اور دفاعی مدد تھی، لیکن جب ان کی یہ پراکسی جنگ کام نہ آئی تو ایرانی فوج اور حزب اللہ نے براہ راست شامی جنگ میں کود پڑے، اور روس نے بھی بشار الاسد کو بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس موقع پر ترک حکومت نے بشار الاسد کو ہٹانے کی حمایت کی اور بشار الاسد کے مخالف باغیوں کو مالی اور دفاعی مدد فراہم کی، اور ان کو ہر قسم کا اسلحہ بھی فراہم کیا، اور اس طرح شام کے خطے پر ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے اس جنگ نے پوری شام کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ روس اور ایران کی مداخلت کے باعث بشار الاسد کو ہٹانا مشکل ہو گیا، اور اس طرح ترکی کو شام میں حالات خراب کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ہی داعش کے نام پر امریکہ بھی اس جنگ میں کود پڑا۔ میں نے ویڈیو کے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہر کسی کو اپنی مفادات کی پڑی ہوتی ہے۔ اس طرح شام میں نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو گئی، اور ہر کسی نے اپنی مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے شام میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ امریکہ نے داعش کو ختم کرنے کے لیے کرد باغیوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور کچھ عرب ممالک نے بھی امریکہ کا ساتھ دیا، اور بالآخر امریکہ اور کرد باغیوں نے داعش کو بھگانے پر مجبور کیا، اور اس کے ساتھ ہی کرد باغی
شمالی شام پر کنٹرول حاصل کیا۔ چونکہ ترکی کا شام کے ساتھ 57 کلومیٹر طویل بارڈر ہے، ترکی نے اپنے بارڈر کے قریب کرد باغیوں کی موجودگی کو اپنے لیے خطرہ قرار دیا۔ جب شام میں خانہ جنگی بہت زیادہ علاقوں تک پھیل گئی تو اس کے ساتھ ہی لوگوں نے ان علاقوں سے ہجرت کی۔ ان مہاجرین میں سے زیادہ تر مہاجرین نے ترکی کا رخ کیا اور تقریباً 36 لاکھ مہاجرین کو ترکی نے انسانی ہمدردی کی بنا پر پناہ دی۔ ترکی اب بھی مہاجرین کی مدد کر رہا ہے اور یہ خواہش رکھتا ہے کہ ہم آئندہ بھی مہاجرین کی مدد کریں گے، لیکن ترکی یہ چاہتا ہے کہ ان مہاجرین کی تعداد میں اضافہ نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی چاہتا ہے کہ شام کے بارڈر کے اندر ان مہاجرین کو ایک محفوظ جگہ فراہم کی جائے۔ دوستو، ترکی مزید یہ خواہش رکھتا ہے کہ شام اپنی سیٹلائٹ مشن کو بند کرے کیونکہ یہ ترکی کے لیے خطرہ ہے۔ اس سلسلے میں ترکی نے چند ممالک کے ساتھ رابطے بھی قائم کیے ہیں اور حال ہی میں ترکی کے صدر طیب اردوان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اس سلسلے میں ملاقات کی۔ طیب اردوان نے کہا کہ امریکہ ہمارا اتحادی ہونے کے باوجود وہ ہماری سیکورٹی حالات کو نظر انداز کر رہا ہے۔ ترک صدر سے طویل ملاقات کے بعد امریکی صدر نے شام سے اپنی فوجی واپس بلا لیے۔ امریکی صدر کے اس فیصلے پر امریکہ میں شدید تنقید ہوئی کیونکہ کرد باغی امریکہ کے حامی تھے اور ان کے جیلوں میں داعش کے کئی خطرناک رکن موجود ہیں جن کے فرار ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کے بعد امریکی صدر نے یو ٹرن لیا اور اس نے ترکی کو دھمکی دینا شروع کی کہ اگر ترکی نے تجاوز کیا تو اس کی معیشت کو تباہ کر دیا جائے گا اور ترکی پر ایرانی طرز کی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ ترکی نے اس دھمکی کے بعد شام پر حملہ کیا تو یورپین ممالک نے بھی اس حملے کی شدید تنقید کی کیونکہ یورپین ممالک کا کہنا تھا کہ اس حملے کے بعد کرد جیلوں میں قید داعش کے خطرناک رکن کے فرار ہونے کا خدشہ ہے۔ اس کے بعد یہ دوبارہ دہشت گرد کارروائیوں میں مشغول ہو جائیں گے۔ ان دھمکیوں کے بعد ترک صدر طیب اردوان نے دھمکی دی کہ اگر یورپین ممالک باز نہ آئے تو یورپ کے سرحدی علاقوں کو ان مہاجرین کے لیے کھول دیا جائے گا اور ان مہاجرین کو یورپ کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس پر لائک کیجیے اور اپنے کومنٹ کے ذریعے اپنی رائے ضرور دیجیے۔